جو بڑے واقعات ہوئے ہیں ان میں 2 چینی اغوا ہوئے تھے کوئٹہ میں 2017 میں، 2018 میں 1 چینی ہلاک ہوا تھا کراچی میں، 2019 میں 2 چینی گوادر میں زخمی ہوئے، 2020 میں 9 چینی ہلاک ہوئے کراچی یونیورسٹی میں، اور 2021 میں 12 چینی ہلاک ہوئے داسو میں. آپ کو یاد ہونا چاہیے 2022 میں 3 چینی ہلاک ہوئے کراچی یونیورسٹی میں، اور 2024 میں 5 چینی خودکش حملہ میں ہلاک ہوئے، اور 2024 میں ہی یہ ابھی ریسنٹ واقعہ ہے کہ 2 چائنیز انجینئر جو ہیں وہ کراچی ایئرپورٹ کے باہر جو خودکش حملہ ان کے اوپر ہوا تھا. تو پریشانی والی صورتحال تو ہے، لیکن پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ اپنے کاؤنٹر پارٹ ہیں چائنیز کے، ان کو ہمیشہ جو بھی پروگریس ہوتی ہے اس حوالے سے انویسٹیگیشن میں جو کچھ بھی حقائق سامنے آتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو کانفیڈنس میں لے کے شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ. سیکیورٹی صورتحال پر بیان کے موقع پر دفتر خارجہ کی چینی سفیر کی طلبی اور احتجاج کی تردید. بخاری صاحب، بعض ذرائع ابلاغ پر چینی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی کی خبر چلائی گئی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دفتر خارجہ نے یہ واضح طور پہ بتا دی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کے حوالے سے خاص طور سے خبروں کی اشاعت اور خبروں کے اجراء اور خبروں کی تشہیر کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے، اس لیے کہ کچھ انٹرنیشنل ایکٹرز ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کا یہ جو پروجیکٹ ہے، جسے کسی وقت میں ہم نے کہا کہ یہ گیم چینجر ہے، کسی وقت میں ہم نے کہا کہ یہ گولڈ مائن ہے، کسی وقت میں ہم نے یہ کہا کہ جناب یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس پروجیکٹ کی دشمنی کس کو ہے، اس میں 3 پرومیننٹ نام تو میں لے ہی دیتا ہوں. ایک تو امریکہ ہے، اس کو کسی صورت قبول نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ اپنی منطقی انجام تک پہنچے. اسی طرح سے بھارت ہے اور اسرائیل ہے، ان کی خواہش ہے کہ سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے یہ کبھی تکمیل کے مراحل طے نہ کرے. اس کے لیے بے پناہ قسم کی دہشت گردی کی واردات ہوتی رہی ہیں، کبھی اس کے اندر را ملوث ہوتی ہے، کبھی اس کے اندر CIA اور بلیک واٹر نے بھی کام کیا ہے. تو چین کا جو کنسرن ہے وہ تو بالکل جینون ہے، اس لیے کہ ان کے لوگوں کے اوپر جس رفتار کے ساتھ اٹیک ہوئے ہیں اور ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو ان کی پریشانی سمجھ میں آتی ہے. لیکن جیسا میں نے کہا، پاکستان کے اور چائنا کے جو تعلقات ہیں اس میں رکھنا نہیں آ سکتا کسی بھی اس قسم کے پروپیگنڈے کے ذریعے جس طرح کا کیا جا رہا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کی یعنی وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چائنا کے ایمبیسڈر جو ہیں ان کو ہم نے سمن کیا ہو اور بلا کے کوئی احتجاج کیا ہو. وہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہت قریبی ہیں، اور خاص طور پر انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے دونوں اکثر کیا بلکہ میجورٹی آف دا ورلڈ ایشوز جو ہیں اس کے اوپر ایک سی رائے رکھتے ہیں. تو اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی حیرانی کی بات ہے کہ یہ خبر کیسے شائع ہو گئی. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو اٹیکس ہوئے ہیں چائنیز کے اوپر اس کی پاکستان کو بھی بہت پریشانی جو ہے وہ لاحق ہے. میں مختصراً اگر آپ کو بتا دوں کہ 2017 سے 2024 7 سال کے بیچ جو بڑے واقعات ہوئے ہیں ان میں 2 چینی اغوا ہوئے تھے کوئٹہ میں 2017 میں، 2018 میں 1 چینی ہلاک ہوا تھا کراچی میں، 2019 میں 2 چینی گوادر میں زخمی ہوئے، 2020 میں 9 چینی ہلاک ہوئے کراچی یونیورسٹی میں، اور 2021 میں 12 چینی ہلاک ہوئے داسو میں. آپ کو یاد ہونا چاہیے 2022 میں 3 چینی ہلاک ہوئے کراچی یونیورسٹی میں، اور 2024 میں 5 چینی خودکش حملہ میں ہلاک ہوئے، اور 2024 میں ہی یہ ابھی ریسنٹ واقعہ ہے کہ 2 چائنیز انجینئر جو ہیں وہ کراچی ایئرپورٹ کے باہر جو خودکش حملہ ان کے اوپر ہوا تھا. تو پریشانی والی صورتحال تو ہے، لیکن پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ اپنے کاؤنٹر پارٹ ہیں چائنیز کے، ان کو ہمیشہ جو بھی پروگریس ہوتی ہے اس حوالے سے انویسٹیگیشن میں جو کچھ بھی حقائق سامنے آتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو کانفیڈنس میں لے کے شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں دے آر ایٹ دا لوئسٹ ایب، اور کوئی ان کے اندر کوئی بخاری صاحب، اب 6 ماہ میں 2 مہلک حملے ہونا، اور چینی سفیر نے اپنے وزیر اعظم کی وہ بڑے کنسرنڈ ہیں چینیوں کی سیکیورٹی کو لے کے. تو بخاری صاحب اب پاکستان کو ایسے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے، کوئی پرماننٹ اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا جا رہا ہے؟ پہلے تو میں نے آپ سے عرض کی اور میرے خیال سے ناظرین کو بھی ہم سمجھا پائے ہیں کہ اس کے پیچھے انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں جو یہ ساری دہشت گردی کرواتے ہیں. کام یہاں کے لوکل لوگ ہی آتے ہیں جو ان کے میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں ان کے، لیکن فورن فنڈنگ ہے، فورن پلاننگ ہے، انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. پاکستان کی حکومت کی پوری کوشش ہے یہ کہ ہر طرح کی پروٹیکشن جو ہے مہیا کی جائے چائنیز ورکرز کو، چائنیز انجینئرز کو.
ابھی حال ہی میں جو SCO کی میٹنگ ہوئی تھی جی اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے اپنے کاؤنٹر پارٹ ہیں چائنیز ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ ایک تو اس کی بیک گراؤنڈ بتائی جو اب تک کی پروگریس ہے وہ بتائی اور ساتھ یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے. تو میرے خیال سے وی شوڈ سی تھنگز ایز دے آر اور جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے دو ویری کلوز ایلائز جو ہیں جن کی دوستی جو ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے. اس کے بارے میں جس طرح کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ اٹس ڈیپر دین دا اوشن, اٹس ہائر دین دا ہمالیاز, اٹ از سویٹر دین ہنی, اٹس اسٹرانگر دین آئرن بردرز ہیں ہم. تو یہ میرے خیال سے کوئی جعلی نعرے نہیں ہیں, یہ واقعتاً صورتحال ایسی ہے. لیکن یہ جو چائنیز شہریوں کی ہلاکتیں ہیں یہ چائنا کے لیے یقیناً تشویش کا باعث ہے لیکن ہمارے لیے بھی اتنی ہی تشویش کا باعث ہے. اس کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ ایک جوائنٹ یعنی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے, سیکورٹی ایجنسی بنائی جا رہی ہے جس میں کوئی 12,500 دونوں طرف سے لوگ ہوں گے اور وہ میری ٹائم سیکورٹی کو بھی انشور کرے گی کیونکہ جب گوادر کا مشن ہو جائے گا تو سمندر کے اندر ایک طویل سیکورٹی ایشوز یعنی طویل ایک روٹ ہے جس کو سیکورٹی مہیا کرنی ہوگی. تو اس لیے چائنا اور پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک مشترکہ ایجنسی اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی جائے گی. میرے خیال سے کافی سارا پروسیس اس میں آگے جا چکا ہے, کسی وقت بھی اس کا اعلان ہو سکتا ہے. لیکن یقینی طور پہ چائنیز کا کنسرن از ویل انڈرسٹوڈ, از ویل جسٹیفائڈ اور پاکستان کی ایشورنسز جو ہے اس کو بھی ڈاؤٹ کرنے کی کوئی میرے خیال سے گنجائش نہیں ہے. So the two closely, related, closely connected countries جو ہیں اس میں اس قسم کی بٹنس کی گنجائش جب بھی ملتی ہے تو دونوں طرف کی لیڈرشپ اس کو اپنے ویژن کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے حل کی طرف جا کے اور صورتحال کو قابو کر لیتے ہیں. ٹھیک. بخاری صاحب, جس طرح سے BLA کو انڈیا فنڈنگ کرتا ہے, انڈیا کی کس حد تک انوالومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے انڈیا, اسرائیل اور امریکہ کی انوالومنٹ کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ فورن فنڈنگ بھی وہیں ہوتی ہے, پلاننگ بھی وہیں ہوتی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نام لینے کا اس وقت شاید کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ان پاکستانیوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ دوسروں غیر ملکی ہاتھوں میں کھیل کے پاکستان کی کاز کو, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کے میگا پروجیکٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ پاکستانیوں کے حق میں ہے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ اس قسم کی کارروائیوں سے باز رہیں. بالکل. چین اور پاکستان کے تعلقات جس قدر بہتر ہیں اور جس طرح سے چینی سفیر نے اپنی ریزرویشنز شو کی ہیں سیکیورٹی کو لے کر, یقینی طور پہ پاکستان اس حوالے سے اقدامات کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.